نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کے ناموں اور صفات کا علم جاننا ضروری ہے۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام القریب پڑھیں گے۔ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى عَزَّ وَجَلَّ الْقَرِيبُ، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام ہے القریب، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے۔ اب دیکھیں، جو قریب ہوتا ہے اس سے ایک تعلق ہوتا ہے، جو دور ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قریب کو انسان اپنی ہر بات سنا سکتا ہے، جو دور ہوتا ہے انسان اس کو بھول جاتا ہے اور اس کو اپنی بات سنا بھی نہیں سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قریب ہے؟ قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، بس بے شک میں قریب ہی ہوں، یعنی اللہ اپنے بندے کے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، جیسے حالت میں بھی، اور جو بھی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا پکارتے ہیں، ہماری دعائیں کس کثرت سے ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے، اس کے لیے بھی دوسروں کو کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو ایسے میں انسان اتنا بڑا موقع کھو رہا ہوتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اور قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی یا دکھ میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تاکہ بندے کو اپنے قریب کر سکیں، اور بندہ اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ سے دور ہوتا ہے، ورنہ وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، اور وہ وعدہ کر رہا ہے، وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں جواب بھی دیتا ہوں۔ انسانوں کو جب پکارتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ہمیں جواب دے، ان کا موڈ ہو تو جواب دیتے ہیں، نہیں ہو تو نہیں دیتے۔ عزیز سے عزیز، قریب سے قریب شخص کو بھی ہمیشہ آپ قریب نہیں پاتے۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی بہت دوستی ہوتی ہے، جن سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد ہی دیکھ لیں، شوہر دیکھ لیں، دوست احباب دیکھ لیں، رشتہ دار دیکھ لیں، کہ جو ایک وقت میں بہت قریب ہوتے ہیں پھر دوسرے وقت میں کیا ہوتا ہے، وہ دور ہوتے ہیں، وہ اجنبی سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان جب بھی پکارتا ہے وہ قریب ہی ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا، اور وہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے، یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو پھر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر بھروسہ کریں کہ میں ان کی مشکل آسان کروں گا، ان کی دعائیں سنوں گا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، سیدھا راستہ پا جائیں۔ یعنی انسان اپنی زندگی کی ایک روٹین میں چل رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، وہ مختلف سہارے ڈھونڈتا ہے، لیکن انسانوں میں سے کوئی بھی سہارا نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے، رب جواب دیتا ہے، دعا سنتا ہے، تو رب اس بندے کو سمجھاتا ہے کہ اے بندے، تو بھی میری بات مان، جو بھی میں نے اپنے احکامات تجھ پر اتارے ہیں، جو بھی ہدایت کی باتیں تجھے بتائی ہیں، تو ان باتوں پر عمل کرنے والا بن جا، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اعتماد کر، بھروسہ کر۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم
دعا کر کے بھی مایوس رہتے ہیں، دعا کر کے بھی فکر مند رہتے ہیں. نہیں، دعا کرنے کے بعد انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے کہ اللہ میری ضرور سنے گا، کیونکہ وہ القدیر بھی ہے، العلیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، اور جو کچھ میں چاہتا ہوں ان سب کے کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اپنی راہ دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس طرح ان کو راہ مل جائے گی. مشکلات میں سے نکلنے کا سرا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جب کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا آپ واقعی پوری توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا پھر صرف پریشان رہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں؟ آئی تھنک کیا جاتا ہے اس طریقے سے. جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، واقعی ایک فیتھ کے ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں، تو چاہے وہ اس وقت آپ کی وہ مصیبت جیسے آپ کی منشا ہے اس طریقے سے حل نہ ہو، لیکن آپ کے دل کو ایک سکون آ جاتا ہے، اور پھر لیٹر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی میرے لیے اس سے بہتر چیز تھی اس سے آگے. تو دعا کے بعد ایک صبر ہوتا ہے. یہ میرا ایک بالکل ایکسپیرینس. شکریہ. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سب سے بڑا فائدہ دعا کا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے. کیونکہ یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میرا کوئی نہیں، میری کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ عموماً ہمارا غصہ یا غم کس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں، کسی کے پاس میری بات سننے کا وقت ہی نہیں. تو دعا جو ہوتی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ سنانا ہوتا ہے. اور جب ہم سنا لیتے ہیں اور خوب اچھی طرح سنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک کمفرٹ فیل ہوتا ہے، ایک تسلی ہو جاتی ہے، ایک سکون مل جاتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جو میری مشکل آسان کرے گا. وقال اللہ تعالی قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب. قرآن مجید کی ایک اور آیت سورۃ سبا 50 میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہے کہ وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اگر میں بھٹکا تو میرا بھٹکنا میرے ذمہ ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوا تو اس وجہ سے کہ جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، بہت قریب ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں سیدھے راستے پر نہیں تو یہ پھر میری ذمہ داری، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اور میرا رب سننے والا ہے، بہت قریب ہے. یعنی اس وقت بھی انسان جب لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنے، جب لوگ اس پر غلط الزام لگا رہے ہوں، جب آپ صحیح راستے پر ہوں اور لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں آپ گمراہ ہیں یا آپ بھٹکے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے دل کا حال اپنے رب کو سنانا چاہیے، اور جو رب کی طرف متوجہ ہوگا وہ رب کو بہت قریب پائے گا. وتعالى هو القریب الذي يسمع دعاء عباده ويجيب دعوة الداعي منهم القریب من كل متكلم الذي يسمع كل ما ينطق به ويعلم ما في قلبه قبل أن ينطق به لسانه وهو أقرب إلى كل إنسان من نفسه. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو القریب، وہی قریب ہے، الذی یسمع دعاء عبادہ، جو اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ویجیب دعوت الداعی، اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے، منہم، ان میں سے، القریب من کل متکلم، ہر بولنے والے سے قریب ہے. یعنی بولنے والا جو کچھ بھی بولتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات تو ہم فارمل دعا کی شکل میں ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں، اور بعض اوقات ہم صرف اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بھول رہے ہوتے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی سنتا ہے، ایسا نہیں ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی سنے یا نہ سنے وہ سن رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری وسپرز بھی سن رہا ہوتا ہے. الذی یسمع کل ما ینطق بہ، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے، نطق کہتے ہیں بات کو، جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ،
اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے. قبل ان ينطق به لسان، اس سے پہلے کہ اس کی زبان بولے. یعنی ابھی زبان بولتی نہیں تو دل کی بات بھی رب سن لیتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان کا دل اتنا غم سے پھٹا ہوا ہوتا ہے کہ زبان بھی نہیں بولتی، تو دل میں کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بھی واقف ہوتا ہے، اور کوئی دنیا میں اور ایسا ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کہ جو دل کی باتیں سن سکے. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَىٰ كُلِّ إِنسَانٍ مِّن نَفْسِهِ، اور وہ ہر انسان کے زیادہ قریب ہوتا ہے خود اس کے اپنی ذات سے، اس کے اپنے نفس سے. یعنی ہمارے دل اور ہمارے درمیان بھی اللہ ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، یعنی ہمارے دل سے ابھی کوئی خیال اٹھتا ہی نہیں، ابھی ہماری سوچ تک جاتا ہی نہیں کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے، اللہ کو اس سے بھی پہلے پتا ہے. یعنی اس کا علم اتنا زیادہ ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس کی سنتا نہیں. وہ ہے جو سننے والا ہے. بس ہمیں عادت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کو سنانے کی بجائے اس کو سنانا شروع کریں، اس تک پہنچے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَرِيبُ اللَّطِيفُ الَّذِي يَرَى وَيَسْمَعُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی القریب اللطیف، بہت قریب ہے، بہت باریک بین ہے. الذی یرا، وہ جو دیکھتا ہے، ویسمع، اور سنتا ہے، دبیب النملۃ السوداء، سیاہ چونٹی کی آہٹ کو بھی، علی الصخرۃ السماء، سیاہ سخت پتھر کے اوپر بھی، فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں. یعنی اندھیری رات میں سخت پتھر کے اوپر کوئی کالی چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے یا جو آواز نکلتی ہے وہ بھی رب سنتا ہے. یعنی ہمارے کان اس کو نہیں سن سکتے، وہ ایک ایک موومنٹ کو دیکھتا ہے اور ایک ایک آہٹ کو سنتا ہے. وقرب اللہ عز وجل نوعان، اور اللہ عز وجل کا قرب دو طرح کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے تو یہ قرب دو طرح کا ہے. الاول، نمبر 1، پہلا قرب عام قرب، من کل احد، ہر ایک سے، بعلمہ ومراقبتہ ومشاہدتہ لہ واحاطتہ بہ، کما قال سبحانہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تو عام قرب کیا ہے؟ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے قریب ہے اپنے علم کی وجہ سے اور مراقبے کی وجہ سے اور مشاہدے کی وجہ سے اور اس کا احاطہ کرنے کی وجہ سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے، ہر ایک کا علم رکھتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور اس کو واچ کر رہا ہے اور پوری طرح اس کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی قریب کا ایک معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں جانتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کا اپنے علم کے ساتھ احاطہ کرتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے آتے ہیں. یعنی انسان کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی. یعنی انسان تو انسان کی بات اس وقت سنتا ہے جب ایک انسان بول کر آواز کے ساتھ دوسرے کو سناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں مشکل. وہ دل کی باتیں بھی سنتا ہے، اور ایون جو باتیں ہم اپنے سے بھی نہیں بولتے ہی نہیں ہیں، دل میں رکھتے ہیں، وہ ان کو بھی سن رہا ہوتا ہے اور پھر اچھی طرح ان کا جائزہ بھی لیتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے. اور فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں، کیا کچھ خیالات اٹھتے ہیں. اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ تیز رفتار ہمارے جسم کے کسی عضو کی کیا ہے؟ ہمارے دل کے خیالات. یعنی
ہماری آنکھیں اتنی تیزی سے نہیں حرکت کرتی, ہم اتنی جلدی سن کے سمجھتے نہیں, اتنی جلدی ہمارے ہاتھ حرکت نہیں کرتے, یا پاؤں اتنی تیز نہیں چلتے جتنا تیز ہمارا دماغ چلتا ہے اور ہماری سوچ کا سفر ہوتا ہے. ہم اپنی سوچ میں ایک لمحے میں زمین پہ ہوتے ہیں اور دوسرے لمحے میں آسمان پہ ہوتے ہیں, کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں, کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی چیز کے بارے میں. یعنی ایک سیکنڈ کے اندر بھی کتنے سارے خیالات ہمارے پروسیس ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہوتے ہیں, اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں, جگولر وین سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوتے ہیں. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے کرنٹ دور کی سب سے جو مین بڑی بیماری ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن یہ ہوتا ہے جب انسان کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا, جب انسان اپنے آپ کو بہت لونلی فیل کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں دعا جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت بڑا سورس آف کیتھارسس ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے دل کی ساری فیلنگ ایکسپریس کر رہے ہیں. اور یہ ابھی میں نے جب لیکچر سنا تو مجھے بہت اچھی بات یہ کی کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جن سے ہم اتنا قریب ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی رشتے بہت اجنبی لگ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کنیکٹڈ اپنے آپ کو رکھے تو اتنا بڑا سورس ہے اپنی فیلنگس کو شیئر کرنے کا, اپنے دکھوں کو, اپنی پریشانیوں کو ایکسپریس کرنے کا. اینڈ میرا خیال ہے کہ دعا باقی ایک ایسی چیز کو مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھنا چاہیے. ڈو یو تھنک تھوڑا سا ایک ہلکا سا امپریشن مجھے لگ رہا ہے کہ کیا یہ اس طرف ہم مائل ہو رہے ہیں کہ ہمیں آئسولیٹ ہو جانا چاہیے؟ نہیں آئسولیٹ نہیں, لیکن جب آئسولیٹ ہو جائیں اور لوگ کر دیں, یعنی چاہے ہو یا نہ ہو, دونوں صورتوں میں اللہ سے تعلق ہونا چاہیے. لیکن جب آئسولیٹ لوگ ہمیں کر دیں تو بھی ہم آئسولیٹڈ فیل نہ کریں, کیونکہ دیر از سم ون ہو لسنس ٹو اس. ٹھیک ہے, بندوں کو بعضوں کو سنانے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا راز نہیں رکھتے. ان کو سنا کے بعضوں کا تمہاری پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ اب یہ میرے کسی ایسے کو نہ بتا دے میری حالت یا میری بات کہ جس کو بتانا میرے حق میں نقصان دہ ہو. پھر یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پازیٹیولی لے اس بات کو. وہ بعض اوقات ہمیں ہی بلیم کرنا شروع کر دیتا, الٹا ہماری غلطی بتانا شروع کر دیتا. یعنی ہم بتا رہے ہوتے ہیں اپنے شوہر کی غلطی اور وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہماری غلطی, اور الٹا ہمیں نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت میں جب ایک طرف انسان دکھی ہو, اپنا غم اپنی بات سنا رہا ہے اور کنوے نہیں کر پا رہا اور رانگلی کنوے ہو جاتی, تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ کو سناتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی بندے کی بات کو رانگ نہیں لیتے کہ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں, کیونکہ وہ سب کچھ جانتے. یہاں جو یہ فرمایا نا کہ ہم تو وہ جو خیال بھی اس کے دل میں اٹھتا ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں, یعنی منہ سے بھی بولا ہی نہیں ہے, کیونکہ بندے کو بول کے سنانے کے لیے ایک تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے نا, منہ سے نکالنا پڑتا ہے. تو کبھی کبھی ہمارا دل ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے منہ سے بھی کچھ نہ بولے اور کوئی سمجھ جائے, بلکہ بہت سارے رشتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ تم خود کیوں نہیں سمجھ جاتی کہ میرے دل میں کیا ہے. بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ضروری میں منہ سے بول کے کہوں یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا تعلق ہے کہ جس میں بغیر بولے نہیں کوئی سمجھے. اور بعض اوقات بغیر بولے جب ہم سمجھتے تو الٹا سمجھ لیتے ہیں اور پھر وہ اس کے الٹے نتائج نکلتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان ہونا, اللہ کے اس نام کو جاننا ہم سب کے فائدے میں ہے اور بہت بڑا دکھوں کا ایک علاج بھی. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی کسی فرینڈ سے یا کسی رشتے دار سے بات کریں گے, اس نے دل دکھایا, وہ کہے کہ نہیں تم بولے تو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. لیکن جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بولے کہ خود آپ کو نظر آ جائے گا, اللہ تعالیٰ خود ایسے حالات بنا دے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ٹھیک ہے, یا آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ٹھیک ہے. تو یہ ایسا میجک لگتا ہے, ایک دم ایسا رشتہ ہے جو یونیک ہے, محبت والا, اتنا سافٹ کہ آپ کو فوراً مطلب اسی وقت آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ واقعی بہت نزدیک ہے. ابھی ہم نے منہ سے بھی نکلا, اندر ہی اندر ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر ہم صحیح ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے, اور اگر ہم صحیح نہیں ہیں تو وہ بھی نظر آ رہا ہے. بالکل سمندر کی جھاگ جیسے اٹھتی ہے اور پھر بیٹھ جاتی ہے, اسی طرح ہی سارا کلیئر ہو جاتا ہے. بالکل. تو اللہ کا قرب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک قرب عام جو ہر ایک کے لیے ہوتا ہے کہ ہر ایک کے دل کے خیالات, اس کی باتیں, اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ وہ سنتا ہے.
الثانی قرب خاص من عابدیہ وسائلیہ ومحبیہ ومن آثارہ لطفہ بعبدہ وعنایتہ بہ وتوفیقہ لہ واجابۃ دعوتہ کما قال سبحانہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ الثانی دوسرا نمبر 2 قرب خاص قرب من عابدیہ جو اس کے عبادت گزاروں کو نصیب ہوتا ہے وسائلیہ اور اس سے سوال کرنے والوں کو ومحبیہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے, علم کے اعتبار سے سب سے قریب ہے, لیکن ایک قرب وہ ہے جو اس کے خاص بندوں کو بھی نصیب ہوتا ہے. ومن آثار لطفہ بعبدہ اور اس کے لطف و کرم کے جو آثار ہیں اپنے بندے کے ساتھ, یعنی بندے پر جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے رب کو اپنے قریب پاتا ہے. کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ابھی دل میں ایک بات سوچتے ہیں کہ کبھی یہ چیز ہو جائے, اور آپ ابھی بولتے بھی نہیں ہیں اور دوسرا شخص پیغام لے کے آ جاتا ہے, دوسرا شخص وہی بات آپ کے دل کی کر دیتا ہے. آپ بعض اوقات کچھ کھانا چاہتے ہیں اور ابھی آپ کسی کو بولتے ہی نہیں ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ذریعے سے آپ کو کھلاتا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے انعامات کو, ایسے لطف و کرم کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ میرے رب نے کیا ہے. وہ عنایت ہی بھی, اور اس کی عنایت کو, وہ توفیق ہی لہو, اور اس کو جو توفیق ملتی ہے اس کو, وہ اجابت دعوت ہی, اور اس کی دعا کی قبولیت. یعنی ادھر آپ نے دعا کی اور ادھر قبول ہو گئی, ادھر آپ نے کچھ طلب کیا ادھر آپ کو مل گیا. یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں, لیکن خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہیں, ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. پھر یعنی لطف و کرم تو اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے, لیکن قلیل من عبادی الشکور, میرے بہت کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں, بہت کم بندے اپریشیٹ کرتے ہیں. چونکہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے اس لیے اللہ کی نعمتوں کو محسوس بھی نہیں کرتے, اور جب نعمت محسوس نہیں کرتے تو انجوائے نہیں کرتے. دیکھیے شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت کو انجوائے کرتا ہے, اس کو مزہ آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب محبت کا تعلق ہوتا ہے اور دل میں ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے تو پھر اندر ہی اندر انسان مختلف چیزوں کو جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اچھا میں نے تو یہ ایسا سوچا تھا اور یہ چیز ایسے ہو گئی. یعنی وہ ایک دل کا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ, خاص تعلق, وہ جو انسان کے ایمان کے بعد ایک مٹھاس, ایک حلاوت, ایک لذت پیدا کرتا ہے, اس کی بات ہے. فَإِنِّي قَرِيب, تو بے شک میں قریب ہی ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے, خوشی میں پکارتا ہے یا غم میں پکارتا ہے, تنہائی میں پکارتا ہے یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, چاہیے کہ مجھ پر اعتماد کریں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, شاید کہ وہ راہ پائیں, ہدایت پائیں. اصل میں شیطان ہمارا دشمن ہے. پہلے تو ہمیں غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے, منفی خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے. پھر جب ہم منفی خیالات آنے لگتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی منفی سوچنے لگتے ہیں. جب وہ سوچتے ہیں تو پھر اس سے دعا نہیں کرتے, جب دعا نہیں کرتے تو پھر غم میں لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف نہیں جاتے, رجوع نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ مشکل بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمیں پوری طرح گھیر لیتی ہے, اور ہم پھر اس طرح شیطان کو خوش ہونے کا موقع دے دیتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ إِجَابَةً عَامَّةً لِلدَّاعِينَ مَنْ كَانُوا وَأَيْنَمَا كَانُوا وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا كَمَا وَعَدَهُمْ بِذَلِكَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی, القریب المجیب, قریب ہے, جواب دینے والا ہے. اجابتاً عامتاً, عام جواب, للداعین, دعا کرنے والوں کے لیے, من کانو, جو بھی کوئی ہوتے ہیں, یعنی جو بھی کوئی مسلم ہو نان مسلم ہو, اس کی عبادت کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو, نیک ہو یا گناہگار ہو, مرد ہو یا عورت ہو,
کوئی بھی جو اس کو پکارتا ہے وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, اس کی پکار سنتا ہے. اسی لیے مشرکین مکہ جب سفر پر ہوتے اور کشتی ان کی ڈوبنے لگتی تو وہ اللہ کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا بھی اور ان کو بچا بھی لیتا. تو اس کا واقعہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جب تم ایسی حالت میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے. اس وقت تم سب بتوں کو چھوڑ دیتے, صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. تو پھر جب واپس اپنی عام زندگی میں لوٹتے ہو پھر کیوں اس کو بھول جاتے ہو؟ اور ہمارا حال بھی کچھ ان سے ملتا جلتا ہے کہ عام زندگی میں ہم توجہ نہیں کرتے, لیکن جب انتہائی مشکل میں گر جاتے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مائنڈ نہیں کرتے, اچھا پہلے تو تم نہیں پکار رہی تھی مجھے, پہلے تو تم مجھے بھولی ہوئی تھی اور اب میں تمہیں یاد آیا ہوں. نہیں, کسی بھی حال میں کوئی بھی کبھی بھی پکارتا ہے تو وہ اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے. وہ کبھی کسی کو شرمندہ ہی نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے. لوگوں کو اگر ہم کچھ عرصہ میل نہیں کریں, کوئی میسج نہیں کریں, کوئی کنیکشن نہ ہو, اور اگر کسی ضرورت سے چلے جائیں تو اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کہیں گے کہ عام اچھے حالات میں تو کبھی مجھے پوچھا نہیں اور ابھی اس کو کام پڑا ہے تو میرے ساتھ اس نے تعلق بنا لیا ہے. تو اس ڈر کے مارے پھر ہم ان سے رابطہ بھی نہیں کرتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایسی کچھ مشکل نہیں. فرمایا کہ وہ ان کی دعا سنتا ہے. وَأَيْنَمَا كَانُوا, جہاں کہیں بھی ہو, یعنی اچھی جگہ پر ہو, بری جگہ پر ہو, کسی پہاڑ پہ ہو, دریا میں ہو, سمندر میں ہو, سمندر کے اندر اترے میں ہو, جہاں بھی وہ پکاریں گے اس پکار کے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. وَعَلَىٰ أَيِّ حَالٍ كَانُوا, اور جس بھی حال میں ہو, خوشحال ہو یا بدحال ہو, کما وعدہم بذالک, جیسا کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے ان سے اس چیز کا. وہو سبحانہ القریب المجیب لمن اخلص لہ العبادہ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے, مجیب ہے اس کے لیے جو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتا ہے. یعنی جو عام بندے گناہگار ہوتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے, اور ان کی بھی سنتا ہے جو اپنے آپ کو اس کی عبادت کے لیے خاص کر لیتے ہیں. ورغب الیہ فی التوبہ, اور توبہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. المجیب الی اجابۃ خاصۃ لمن آمن بہ وانقاد لشرعہ, تو وہ ان کی خاص دعائیں سنتا ہے, جواب دیتا ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی شریعت کے آگے جھک جائے. تو وہی قرب جو دو طرح کا ہے, ایک عام بندوں کے لیے ہے اور ایک خاص بندوں کے لیے ہے. عام بندے عام دعائیں مانگتے ہیں, وہ صرف دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیتا ہے. لیکن خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے علاوہ آخرت کی دعا بھی مانگتے ہیں, اللہ کی محبت کی دعا مانگتے ہیں, اچھے اچھے کام کرنے کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے, ہمیں موقع دے. تو وہ ان کی دعا بھی سنتا ہے اور وہ اس کے آگے اس کی اطاعت کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو ان کی خاص دعائیں سنتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُجِيبُ لِلْمُسْتَرِّينَ وَمَنْ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُمْ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَقَوِيَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ طَمْعًا وَرَجَاءً وَخَوْفًا, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا جواب دینے والا ہے ان لوگوں کو جو بے قرار ہوتے ہیں. وہ اللہ سبحانہ وتعالی بے قراروں کی پکار بھی سنتے ہیں. ومن انقطع رجاؤہم, اور جن کی امیدیں کٹ چکی ہوتی ہیں, من المخلوقین, مخلوق سے, یعنی جو مخلوق سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی دعا بھی سنتا ہے. وقوی تعلقہم بہ, اور ان کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اس سے, طمعا, امید کے ساتھ, ورجاء, اور امید, وخوفا, اور خوف کے ساتھ. یعنی ایسے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ پھر طمع رکھتے ہوئے, امید رکھتے ہوئے اور خوف رکھتے ہوئے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں. واللہ عز وجل مستو علی عرشہ, اللہ عز وجل عرش پر مستوی ہے, وہ اپنے عرش پر ہے. ولا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اس کے باوجود اس پر آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. یعنی اتنا بلند ہونے کے باوجود اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ عرش کہاں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 7 آسمان ہیں, 7 آسمانوں کے بعد پھر جنت کے 100 درجے ہیں, یعنی 7 آسمان ہوئے پھر 100 درجے جنت کے, اور بعض کے خیال میں جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں اتنے درجے ہیں جنت کے, یعنی 6666. اور پھر سب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے, اور جنت الفردوس کے اوپر پانی ہے, اور اس کے اوپر رب کا عرش ہے.
یعنی اتنا بلند کہ جس سے اوپر اور کوئی چیز نہیں، لیکن اتنا بلند ہوتے ہوئے بھی وہ زمین اور زمین کے اندر کی تہوں میں چھپی ہوئی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. گیلی مٹی اور اس کے اندر جو مخلوق ہے، پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اور سمندروں کے اندر جو مخلوق ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی خاص رحمت ہے. تو واللہ عز وجل مستو علی عرشہ، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. ولا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اترتا ہے ہر رات آسمان دنیا پر. یعنی بندوں کے اکرام کے لیے وہ اس قریب کے آسمان پر آتا ہے. اکراما لأہل طاعتہ، اپنی اطاعت کرنے والوں کے اکرام کے لیے، عزت افزائی کے لیے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی، اترتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالی، کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر. حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا تہائی حصہ 1/3 باقی رہ جاتا ہے. الآخر، آخری. یقول، فرماتا ہے، من یدعونی، کون ہے جو مجھے پکارے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی پکار سنوں، یعنی میں اس کو جواب دوں. من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، تو میں اس کو عطا کروں. من یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، فاغفر لہ، تو میں اس کو بخش دوں. لیکن ہم اس وقت میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہی رات کا حصہ ہوتا ہے جس میں نیند بھی زیادہ گہری آنے لگتی ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیں کہ انسانوں میں سے جس انسان کو آپ کوئی بڑا مقام دیتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہوں، استاد ہوں، یا کوئی بھی جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہوں، اگر وہ خود چل کر آپ کے گھر آ جائیں تو آپ کے لیے کتنے آنر کی بات ہوتی. اس وقت کیا آپ جا کر سو جائیں گے؟ آپ کے پیارے عزیز مہمان آئے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو ویلکم کریں گے، آپ ان کی بات سنیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، کیونکہ آپ ان کو عزت دینا چاہتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں ہمیں پکارتا ہے اور فرماتا ہے، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس وقت، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کروں. ہے کوئی جس کو مجھ سے ضرورت ہو تو مجھ سے مانگے. اچھا، ہمیں ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کو بھی پریشان کرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے اور ایسی گھڑیوں میں نہیں مانگتے. تو اس کا کچھ پلان کرنا چاہیے، کچھ زندگی میں ترتیب ایسی رکھنی چاہیے کہ رات کو انسان جلد سو جائے اور صبح جلد اٹھنے کی عادت ڈالے. اگر وہ سارا 1/3 حصہ نہیں بھی جاگ سکتا تو آدھا گھنٹہ جاگ لے، 1 گھنٹہ جاگ لے، جتنا اس کی توفیق میں ہے، لیکن خاص دعائیں کرے، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں. ہے کسی کو کوئی دعا مانگنا، کوئی سوال کرنا تو میں اس کو جواب دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی جس کو مجھ سے بخشش مانگنی ہو تو میں اس کو بخش دوں. یعنی خاص طور پر گناہوں کی بخشش کا وقت ہے، اور گناہ ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتے ہیں. کیا سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کر رکھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے ان سے کہا، اپنی قوم سے، نوح علیہ السلام نے، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشش کرنے والا ہے، تمہیں بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو تم پر خوب برسنے والا بھیجے گا، یعنی خوب روزی دے گا تمہیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی دنیا کی نعمتوں میں سے کون سی چیز ہے جو تمہیں چاہیے تو تم اپنے رب سے مانگو استغفار کر کے. یعنی جس وقت کوئی کام اٹک جائے، جس وقت کوئی چیز مشکل ہونے لگے تو استغفار کی کثرت کر دیں، دل ہلکا ہو جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، راہیں نکل آئیں گی. اللہ مال اور بیٹوں سے خوب مدد دے گا،
اور تمہیں باغات اور نہریں عطا کرے گا. یعنی چند پھل کھانے وہ بھی مشکل ہوتے ہیں. کہا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کی وافر مقدار کر دے کہ ختم ہی نہ ہو. تو جب رستے اللہ نے بتا دیے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو اختیار کر لیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَ الْعِبَادِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے. يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ، ان کے حالات جانتا ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمْ، ان کا کلام سنتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے. وَيَرَى أَشْخَاصَهُمْ، اور ان کے حالات کو دیکھتا ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهُمْ، اللہ سے کوئی بھی چیز ان کی چھپی ہوئی نہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو بھی اچھی طرح دیکھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو مشکل ہوتی ہے، کو پریشانی ہوتی ہے. تو جیسے اگر کسی بچے کو ہے یا ہم اتنے بڑے ہو گئے تب بھی پہلے امی کو بتائیں گے تو امی نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ تمہاری غلطی تھی، تم نے اگلے کو کم کہنا تھا یا بات ایسی نہیں ایسی تھی. تو پھر بھائی کو بتائیں گے، ابو کو بتائیں گے. جب ساروں سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، لاسٹ میں پھر ہم تھک ہار کے جب بیٹھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. تو ایسے میں ہوتا ہمارا کامن ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں اور بالکل فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم بالکل بھی بادر نہیں کر رہے ہوتے اس وقت کہ چلو باقی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے اس کو کہنا چاہیے، سب سے لاسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی تب جب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور کوئی امید نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ دل کے تسلی کو چلو کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بس پوچھ لے گا اس کو. اور یہ وہ پھر بھی سن لیتا ہے، چاہے ہم اس کو لاسٹ میں رکھتے ہیں وہ پھر بھی سنتا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد یہ جو بات ہوئی ومن انقطع رجاؤه من المخلوقین، کہ جن کی امید جو ہے مخلوق سے کٹ چکی ہو اللہ تعالیٰ ان کی امید جواب دیتے ہیں. تو کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری امید کو مخلوق سے کاٹ دیں اور میری ساری امیدیں آپ سے ہی وابستہ ہوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال بندوں کو بندوں سے ضرورت تو رہتی ہے. اللہ سے تعلق ایک خاص تعلق ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بندوں سب سے مایوس ہو جائیں تو پھر بندوں سے ہمارے تعلقات ہی بگڑ جائیں، کیونکہ امید کے ساتھ ہی سب چلتے ہیں نا. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جیسے بچے کو ماں سے کتنی امید ہوتی ہے کہ ماں اس کا دکھ درد سنے گی، تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ بندوں کو بھی ہمارا مددگار بنائے اور اپنی خاص مدد بھیجے. جی استاد، ایک بک میں پڑھا دعوت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہوئی تھی کہ ایک دائی جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مایوس کر کے اللہ سے جوڑ دیں. یعنی لوگوں سے لالچ نہ ہو، لوگوں سے وہ امیدیں نہ ہو، لیکن لوگوں سے مایوسی بھی نہ ہو. مایوسی اگر انہوں نے کہا ہوگا تو شاید اس معنی میں کہا ہوگا کہ لوگوں سے توقعات نہ رہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ لوگوں سے توقعات نہ رہے اور یہ کہنا کہ لوگوں سے مایوس ہو جائے، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. ایک منفی انداز ہے کہنے کا اور ایک مثبت انداز ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَ الْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ وَمَعَ أَهْلِهِ فِي وَطَنِهِ. یہ ایسی خوبصورت صفت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ مسافروں کے ساتھ بھی ہے ان کے سفر میں، اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہے ان کے وطن میں. کوئی اور ایسے نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک یونیک صفت ہے. وہ اس چیز پر بھی قادر ہے، وہ اتنا بڑا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اے اللہ، انت الصاحب فی السفر، تو ہی ساتھی ہے سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل، اور جانشین پیچھے والوں میں. اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک من وعثاء السفر، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں سفر کی پریشانی سے، پراگندگی سے،
وکآبۃ المنظر، اور منظر کی برائی سے یعنی کوئی برا سین دیکھوں، وسوء المنقلب، اور برے انجام سے یعنی سفر پہ جا رہا ہوں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، فی المال والاہل، مال اور اہل و عیال میں، جب میں واپس جاؤں تو وہاں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، وہ بھی صحیح سلامت ہو. وَإِذَا رَجَعَ، اور جب وہ پلٹے، قَالَهُنَّ، تو یہ دعا بھی پڑھے، وَزَادَ فِيهِنَّ، اور یہ دعا زیادہ کر دے. یعنی یہ دعا صرف سفر پہ نکلتے ہوئے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ واپس آتے ہوئے بھی پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا زیادہ ایکسٹرا بیچ میں پڑھی جائے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، پلٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے. یعنی سفر بھی اللہ نے آسانی سے گزار دیا اور اپنے گھر میں بھی خیر و عافیت سے ہم واپس آئے ہیں. وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَعَهُ فِي سَفَرٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے ایک سفر میں. وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ، اور وہ اپنی آوازیں تکبیر کے ساتھ بلند کر رہے تھے. فقال لهم، تو آپ نے ان سے کہا، یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے آپ پر رحم کرو. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. انہ معکم، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے. تبارک اسمہ وتعالی جدہ، بہت بابرکت ہے اس کا نام اور بہت بلند ہے اس کی شان. یعنی انسان کو اللہ کو پکارتے ہوئے ادب احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، چیخ چلا کے نہیں پکارنا چاہیے. تو صحابہ سفر میں تھے تو اونچی اونچی اللہ اکبر، جب اونچی جگہ پہ چڑھتے، نیچے اترتے سبحان اللہ کہتے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں کہ تم اتنے اونچے اونچے نعرے کی طرح بولو اور سب ایک بڑی آواز پیدا کرو. اللہ تعالیٰ تو آہستہ سے بھی سن لیتا ہے. یعنی ایک ادب بھی سکھایا اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ وہ سمیع قریب ہے، تم ہلکے سے بھی بولو گے تو وہ سن لے گا، لہٰذا تم دوسروں کی سماعت پہ بوجھ نہ بنو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا دعا کر رہے ہوتے ہیں، سب مل کے گونج پیدا کر دیتے ہیں، یا کوئی سو رہا ہو تو اس کو جگا دیتے ہیں، یا اور اسی طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. تو اس کی بھی ضرورت نہیں. انسان بس اتنا آہستہ سے چپکے چپکے پکارے. زکریا علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پکارا، اذ نادى ربه نداء خفيا، ایسی آواز تھی جو کسی اور کو نہیں سنائی دے رہی تھی، بس رب سن رہا تھا. تو ہمیں بھی جب دعا مانگے یا ذکر کرے تو اس وقت اونچی آوازیں نہیں کرنی چاہیے. یہ قاعدہ یہاں سے مل رہا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بابرکت ہے، اسی لیے جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر خیر ہو جاتی ہے اور اس کی شان بہت بلند ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن تقرب منی شبرا، جو مجھ سے ایک بالش بھر قریب ہوا، تقربت منہ ذراعا، تو میں اس سے بازو بھر قریب ہو جاؤں. ذراع کہتے ہیں یہاں سے کونی تک کو. ومن تقرب منی ذراعا، اور جو مجھ سے ایک بازو بھر قریب ہوا، تقربت منہ باعا، تو میں پوری لمبی بازو اس سے قریب ہو جاؤں گا، یعنی ہاتھ سے لے کے کندھے تک. ومن اتانی یمشی، اور جو میرے پاس چل کے آئے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں. سبحان اللہ. ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، اور جو مجھ سے ملاقات کرے زمین بھر خطائیں بھر کے، یعنی اتنے گناہ ہو کہ اس کی غلطیوں نے، اس کے گناہوں نے پوری زمین کو بھر دیا ہو. لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بس شرک نہ کرے. لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، میں اس سے ملوں گا اسی کی مانند بخشش کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ صرف شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا، باقی سارے گناہ معاف کر دے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے جتنا کوئی اور نہیں. اور وہ قریب ہوتا بھی کیسے کہ ایک بالش، ایک ہاتھ کوئی قریب ہو تو وہ ایک ہاتھ نہیں ہوتا، وہ کونی تک ہوتا ہے. کوئی کونی تک قریب ہو تو بازو تک. مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی زیادہ بندے کے قریب آتا ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ بہتری کے ساتھ. اور پھر اگر کوئی چل کے آتا ہے تو وہ دوڑ کے آتا ہے، اور کوئی زمین بھر خطائیں لے کر آئے تو وہ ان سب کو بھی معاف کر سکتا ہے، اور اس کو کچھ پرواہ نہیں، کسی کی کوئی مشکل نہیں، کسی سے پوچھنا نہیں، کسی اور سے فیصلہ نہیں کروانا. یعنی خلاصہ سارے سبق کا کیا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، تنہائی محسوس نہیں کرنی، اس کو اپنے قریب پانا ہے. اور جس وقت تنہائی محسوس ہونے لگے تو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یا قریب یا قریب یا قریب یہ کہہ کے دعا مانگنا شروع کریں. یہ صرف یہ بھی پکارتے رہے یا قریب یا قریب یا قریب جب تک کہ آپ کے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ جائے کہ ہاں واقعی اللہ کا قرب محسوس ہونے لگے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو ہمیں ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو. جب قرآن میں یہ آتا ہے استاد کہ ما اصابکم من مصیبۃ الا من انفسکم، جی تو اپنے گناہ ہوتے ہیں، انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی بخشش مانگے گا جو تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر مشکل ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی بخشش کی طرف راغب ہو اپنے گناہوں کو ریئلائز کر کے. یعنی گناہوں کی بخشش کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کرتا جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے جاتے ہیں. ایک یہ کہ انسان کی نیکیاں تو اتنی نہیں ہوتی لیکن وہ استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. پھر اسی طرح کسی کے ساتھ انسان احسان کرتا ہے تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں. پھر ذکر اذکار جب کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور پھر انسان کے اوپر جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ بھی گناہ معاف کر سکتا ہے. السلام علیکم. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو لائف سن کر. سامنے بالکل یقین نہیں ہو رہا کہ ہم سی وی چلاتے ہیں اور کلاس آپ کی سنتے ہیں لگاتے ہیں، اور الحمدللہ آج آپ اچھی انسان ہیں. اللہ کی بڑا مہربانی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب ساتھیوں کو یہ بھی کہوں کہ جو آپ کو لائف جب سن سکتا ہے تو پوری قدر و قیمت کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ان شاء اللہ بہترین فائدہ اٹھائے. الحمدللہ سازا میں یہی جب یہ آیت آئی میں نے کہا جب آپ سے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو دس آیت بکیم مائی فیوریٹ، اور میں بار بار جا کے اس کو دیکھتی تھی کہ اچھا کہیں قریب ہوں میں قریب ہوں میں سنتا ہوں. اور آج بس اتنے ایکسپیرینس کے بعد ایک اور طرح سمجھ میں آ رہی تھی. اور پھر ہم اللہ سے قربت چاہتے ہیں نا تو وہ بھی قربت کا احساس دلاتے ہیں. ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے مگر تھرو آؤٹ قرآن میں اور قرآنک اسٹڈیز ہم اس کی قربت کا احساس دلاتی چلی جاتی ہیں. تو مگر انسان ہمیشہ ایک ہیزیٹیشن میں ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت اس سے غلطیاں ہو رہی. تو انسان بھی تو ہے، فرشتہ تو ہے، تو وہ پیچھے ہونے لگتا ہے. کوئی گناہ کبھی کوئی غلطی یاد آتی ہے. مگر یہ مجھے ہمیشہ کلائمیکس اس وقت محسوس ہوا نا جب پھر سے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے جس سے آپ نے ختم کی بات کہ زمین بھر بھی جو ہے تم لے آؤ خطاؤں کو تو اللہ کو پھر بھی معافی کا چانس ہے. مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے. دس از دا بیوٹی آف اسلام. بالکل. اور اس طرح اللہ اپنے آپ سے جوڑتا ہے اور پھر یوں بندوں سے جو ہے آپ مایوس تو نہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ پھر انسان جیسے بے نیاز ہو جاتا ہے. بے نیاز ان کو تو نہیں، ہاں بے نیاز کا لفظ زیادہ بہتر لگ رہا ہے کہ پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو ظاہر ان کے ساتھ تو اچھا سب کچھ رکھنا ہی ہے مگر یہ کہ اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو امید اللہ سے رکھنی ہے. اللہ سے امید رکھنی ہے الحمدللہ. کیونکہ جب بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں تو پھر بندے دل توڑتے ہیں، پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر مایوسیاں آتی ہیں، پھر ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن جب بندوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے اور امیدیں اللہ سے رکھ لیتا ہے تو پھر لم اکن بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کے تو کبھی نامراد رہا ہی نہیں ہے میرے پاس. اس کی مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی نا. کیا ہوتا ہے کہ پھر بھی ہم جو ریلیشنز میں بندوں میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں بچوں میں، اس لیے قرآن سے ایک مضبوط تعلق ضروری ہے نا. کیونکہ قرآن کی ہارڈلی کوئی آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کوئی صفت نہ بتاتے ہیں. پورا قرآن اللہ کا تعارف ہے اور بندے اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب تک وہ تعلق مضبوط نہیں ہوتا اور مضبوط نہیں رہتا تو انسان دنیا کی پریشانیوں سے نکل ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آتی ہے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط، یعنی بالکل صالحین والی بات، بالکل یہ کمپینینز، یہ کمپنی قرآن کے ساتھی اور دوست. جی بالکل. اس کیفیت کو پانے کے لیے قرآن کے ساتھی اور قرآن کے دوست اور قرآن کی آیات اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس پر پریکٹس یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی خالی، تنہائی نہیں محسوس ہوتی، پھر تنہائی محسوس نہیں ہوتی. بالکل. وعلیکم السلام. استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ معیت اور قربت میں کوئی فرق ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ مع المحسنین، اور اسی طرح صابرین اور متقین کے بارے میں آتا ہے، اور پھر سجدے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی بڑا ڈفرینس ہے معیت میں؟ ایک ہی چیز ہے. جی اس میں اوپر سورۃ الحدید کی آیت 4 بھی آئی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو یہ بھی قرب ہی کے معنوں میں، قرب عام اور خاص. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟
مفتدہ میں نے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جب بندہ بہت شدت سے رو کر اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے اور کافی دیر سے مانگ رہا ہو تو پھر ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے جیسے اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی اور منہ سے بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور دل میں کچھ کہہ رہا تھا، تو اس کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے جیسے شدید نیند سی آنے لگتی ہے اور جسم بے جان سا ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ فیلنگ سمجھ میں نہیں آتی. سکینت آتی ہے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان کے سامنے کوئی ٹینجیبل سورس ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی اب میری بات واقعی سنی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے. تو یہاں پہ ٹیکنیکلی ایمان کا بھی ایک کارنر ایگزیکٹلی لائک آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مطلب مجھے غیب پہ پہلی شرط کی یہی ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ وہ سنے گا بھی میری بات. ادروائز تو پھر ہم وہی انسانوں کے آگے پیچھے گھومتے رہیں گے کہ اچھا اس نے میری بات نہیں سنی یا آپ پلیز میری بات سنیں یا مجھے کنسیڈر کریں. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہیومن نیچر ہے کہ آپ پروگرام ہیں، آپ کی تھاٹس پروگرام ہیں کہ آپ مسٹیک کر سکتے ہیں. ہیومنس آر فالیبل، دے کین میک مسٹیک. تو اگر آپ پھر وہ لوگوں پہ ٹرسٹ کریں گے تو وہ تو خود لمیٹڈ ہیں، ان کی اپنی لمیٹیشن، وہ مسٹیک کر سکتے ہیں. پھر آپ ہرٹ ہوں گے، پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے اینڈ دس سائیکل ول گو آن. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس نے بنایا تو وہ جانتا ہے بالکل، مینول ہے تو اس کی گائیڈنس اصل گائیڈنس ہے. بالکل جس طرح باجی کہتی کہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر لو فیل کرتے ہیں اور پھر برو فیل کرتے ہیں کہ ہم سے دعا بھی مانگی نہیں جاتی کہ میں برے انسان، ابھی میں بچوں پہ چیخ دیا، ابھی میں نے اس طرح لگے، میں نے بے صبری کر دی شوہر سے. تو اس کو کیسے اوور کم کریں تاکہ پھر ہم دعا. یہ جو بات انہوں نے کی نا، ہم پروگرام بھی اس طرح ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی اور پھر اللہ تعالیٰ میں جاہل ہو گئی تھی اور میں ناسمجھ تھی، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کریں. اور پھر کوشش بھی کریں، کوشش کے باوجود اگر پھر ایسا ہو جائے تو پھر معافی مانگے، 100 بار کرتے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے. تو ہم تو اتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم 100 نہیں کرتے. بات انہوں نے کہی ہے نا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جب سے بچے چھوٹے ہیں نا تو اپنے حساب سے سوال پوچھیں. صحیح. ہر اسٹیج اتنی چیلنجنگ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں چیلنجز ہم فیس کرتے کرتے بالکل دنیا سے گزر جائیں گے. بالکل سو ایوری ٹائم یو ہیو ٹو ریکنیکٹ. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بالکل کہ آپ کے پاس ایسا سورس ہونا چاہیے کہ آپ پھر سے فال بیک کر سکیں. وہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، ہم نے بہت سارا خطا کیا ہے. جی یہ احساس کیسے نکال سکتے؟ بس یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، انسان پھر اور استغفار زیادہ کرے. کہتے ہیں اگر مثلا بہت سارے وقت سنتے ہو کہ کسی کا بچہ بیمار تو ماں نے شاید بہت گناہ کیا کہ اس کا بچہ سفر کر رہا ہے. نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ پیغمبروں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ آزمائش کس کی آتی. یہ بھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش ڈالتا ہے. اچھا مجھے کوشچن کرنا تھا، تھوڑا سا ٹاپک سے چینج ہے، کل کی ٹاپک سے کل ٹائم نہیں ملا تھا کوشچن کرنے کا، بچوں کی طبیعت کے بارے میں تھا. تو ایک چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے بچے ہیں، اگر ہم کو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے جاؤ یا قرآن پڑھو تو وہ اس چیز کا جو ہے نا لائک مٹیریلسٹک ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ اس کے بدلے ہمیں کیا دیں گی؟ ٹھیک ہے میں آج جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں گا، واپسی میں مجھے آپ باہر سے کھانا کھلا کے بھی لائیں گی، یا ٹھیک ہے وہ قرآن یہ والا سپارہ فنش ہوگا تو آپ مجھے یہ دلائیں گے. تو مطلب یہ چیز صحیح ہے کہ اگر ان کو کوئی بات نہیں، ابھی چھوٹے ہیں نا، ابھی ان کو وہی ٹینجیبل چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ اسی کو انعام سمجھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کا پھر رخ پلٹتے جائیں. ہمارے والد نے شروع میں ہمارے ساتھ بھی یہی کیا، ہمیں انعام دے 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 کے شوق دلاتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ انعام کوئی بڑی چیز نہیں لگتے تھے، انعام سے بھی دل بھر جاتا ہے، پھر انسان کو اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ساتھ ساتھ جب آپ تربیت کرتی رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی خاطر اور اللہ کے پاس یہ کچھ انعام ہے، تو پھر ان کی توجہ ادھر مڑ جائے گی. اوکے میں اجازت چاہتی ہوں، اب یہاں پر ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.